یا اللہ قال انی عبداللہ، سب سے پہلے بیان کیا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ نے میرے ساتھ کتاب بھیجی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ میں مسلمانوں سے سوال کروں گا، دیکھیں جب عیسائیت ڈیبیٹ کرتی ہے نا مسلمانوں سے، تو ایک سند کے طور پہ قرآن کو پیش کرتی ہے عیسائیت، آپ کی کتاب ہے قرآن، اے مسلمانوں آپ کی کتاب ہے قرآن، قرآن میں جناب عیسیٰ جناب مریم کے نام کا سورہ ہے، قرآن میں جناب عیسیٰ کا تذکرہ کہیں زیادہ ہے، آپ کے نبی کا نام 4 بار آیا، جناب عیسیٰ کا نام 36 بار آیا، 23 بار عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے سے، 11 مرتبہ مسیح کے ذریعے سے، 2 مرتبہ ابن مریم کے ذریعے سے، میرے نبی کا میرے عیسیٰ کا نام 36 مرتبہ آپ کی کتاب میں، آپ کے نبی کا نام 4 مرتبہ، اس کا مطلب ہمارے عیسیٰ افضل ہیں۔ مسلمان جواب نہیں دے سکتے، لیکن میں جواب دوں گا، میں تو مراد اہل بیت کا چاہنے والا جواب دے گا۔ اہل بیت نے بتایا ہے قرآن میں جناب عیسیٰ کا تذکرہ کیوں ہے، صرف ایک وجہ ہے، جب امت کسی کے سلسلے میں انحراف کا شکار ہوتی ہے تو اس کی وضاحت زیادہ کی جاتی ہے۔ اے عیسائیوں، تم نے عیسیٰ کو تو اللہ بنا دیا تھا، محمد تو رہ گئے بندے، رسول تو بندے رہے، جب بندگی ثابت ہے تو کیا بولنا، لیکن جہاں عیسیٰ کو پروردگار بنایا جا رہا ہے، اللہ بار بار کہہ رہا ہے عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یہ ابن مریم کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ سمجھ جاؤ عیسیٰ خالق نہیں ہے، کسی کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ تم عیسیٰ کو اللہ سمجھ رہے ہو، باقاعدہ ٹرینٹی کا عقیدہ ان کا عقیدہ تثلیث، گوگل کریے آپ کو سارا مل جائے گا، اللہ اللہ ہے، جناب عیسیٰ اللہ ہے، روح القدس اللہ ہے، یہ 3 کو اللہ مانتے ہیں، کبھی اللہ کو صرف اللہ، کبھی یہ بیٹا ہے چونکہ اللہ ہے، اور یہ مناظرہ ہر دور میں ائمہ معصومین نے جب عیسائیت سے مناظرہ اور ڈیبیٹ کی ہے نا، تو اسی بات کو ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ اللہ نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام مامون کی بزم ہے، صلوات محمد و آل محمد۔ یہودی عالم عیسائی عالم بیٹھے ہوئے، یہودی سے ڈیبیٹ ہو چکی، عیسائی عالم سے امام رضا نے بات کہاں سے شروع کی تھی، آپ کے عیسیٰ بڑے عظیم نبی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، بڑی عظیم شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت، اور جو آپ معجزے بیان کرتے ہیں سب ہم قبول کرتے ہیں، امام رضا کہہ رہے ہیں، لیکن اے جاسلی جناب عیسیٰ میں ایک کمی تھی، امام رضا کہہ رہے ہیں جناب عیسیٰ میں ایک کمی تھی۔ اچھا آج کا دور ہوتا تو کلپ ایڈٹ کر دی جاتی کہ امام رضا کہہ رہے ہیں جناب عیسیٰ میں کمی ہے۔ امام رضا کہہ رہے ہیں تمہارے عیسیٰ کی ساری باتیں قابل قبول، لیکن ایک چیز میں کمزور تھے، عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ عالم جگہ سے کھڑا ہو گیا، اے علی رضا ہم تو سمجھتے تھے آپ پڑھے لکھے، آپ کو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ ہمارے عیسیٰ دن بھر نمازیں پڑھیں، رات بھر نمازیں پڑھیں، دن بھر روزے سے رہیں، رات بھر نمازیں پڑھتے تھے۔ امام رضا نے کہا اگر نماز پڑھتے تھے تو کس کی پڑھتے تھے؟ دیکھیں کبھی کبھی دوسرے راستے سے ڈیبیٹ میں آیا جاتا ہے، مولانا نے کہا عیسیٰ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، فوراً کہا ارے ہمارے عیسیٰ تو رات بھر نمازیں پڑھتے تھے۔ امام نے کہا کس کی پڑھتے؟ خاموش ہو گیا۔ مولانا نے کہا مانتے ہو نا کسی کی نماز پڑھتے تھے؟ جس کی نماز پڑھتے تھے خالق وہی ہے، اور اسی لیے ایک عالم اہل سنت کا جملہ عرض کر دو کہ نماز پڑھ کے بتایا جاتا ہے کہ ہم بندے ہیں۔ جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ اصحاب میں اور امام علی میں فرق کیا ہے تو انہوں نے کہا اصحاب نماز نہ پڑھتے تو کافر ہو جاتے، علی سجدہ نہ کرتے تو لوگ اللہ مان لیتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ مسلمانوں سے
تم تو بحث کر نہیں سکتی، اس لیے کہ آپ کا نبی کتنے سال کے بعد نبی ہوا ہے؟ 40 سال کے بعد. اور جناب عیسیٰ قرآن میں ہے، عیسائی آگے کہتا ہے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، ہم کو نبی بنا کے بھیجا. عیسیٰ گہوارے میں نبی، اور مسلمانوں کا نبی 40 سال کے بعد نبی بن رہا ہے. آپ تو ڈیبیٹ کر نہیں سکتے، لیکن ہم جواب دے سکتے ہیں. ہم اس نبی کریم کو مانتے ہیں جو آواز دے رہا ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان. جعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے مبارک بنایا میں جہاں بھی رہوں. آیت 4-5 آیتیں ہیں اور 4-5 آیتوں میں بڑے پیغام ہیں. اینما کنت، میں کہیں بھی رہوں. کمال نبوت اور کمال مبلغ شریعت یہ ہوتا ہے کہ اگر مبارک ہے تو کسی ایک جگہ پہ مبارک نہ ہو. اگر شریف ہے، میں ضمیر صاحب ممبر پہ بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن جب بازار میں معاملات میں آتے ہیں تو ان سے خراب کوئی نہیں. جب سماجی تعلقات میں آتے ہیں تو ان سے برا کوئی نہیں. اس کا مطلب ممبر پہ ہے مبارک، گھر میں اپنی بیوی سے جھگڑا ہے، گھر میں بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، گھر میں ماں کے نافرمان ہیں، بازار میں خراب ہے. ممبر پہ مبارک، گھر میں غیر مبارک. ممبر پہ مبارک، بازار میں غیر مبارک. ممبر پہ مبارک، باقی لوگوں سے تعلقات میں غیر مبارک. جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں ایسا مبارک ہوں کہ کہیں بھی رہو بابرکت ہوں. میں آج بھی بابرکت، میں جب تک زندہ رہوں تب تک بابرکت. اور شاید یہی وجہ ہے ہم ان اہل بیت کو مانتے ہیں کہ جو ہمیشہ بابرکت رہے. مرحوم ہمارا دنیا سے جاتا ہے، ہم ذکر کرتے ہیں بابرکت ہستیوں کا. آج مجلس ہے، کیا نام ہے؟ سجاد علی. سجاد علی صاحب. جب سجاد علی کی مجلس ہے تو مجلس میں تذکرہ امی کا ہو. ابتدا سے لے کے اب تک میں نے سجاد علی صاحب کے متعلق کچھ پڑھا نہیں. مجلس ہے سجاد علی صاحب کے نام کی، ذکر ہو رہا ہے ائمہ کا، انبیاء کا، اہل بیت کا. کیوں؟ اس لیے کہ مبارک ہستیوں کا ذکر کرو، یہ بھی برکت میں شامل ہو جائیں گے. اس کا تذکرہ کرو جو واقعی مبارک ہے. اور اگر کائنات میں دیکھا جائے تو ایسی ہستی کہ جو زندگی سے پہلے بھی مبارک، زندگی میں بھی مبارک، زندگی کے بعد بھی مبارک، یہ ہستی صرف حسین ابن علی نظر آتی ہے. پیدائش سے پہلے ایسے مبارک، آدم کی توبہ قبول نہ ہو، حسین کا نام لے لے توبہ قبول ہو جائے. زندگی میں ایسے مبارک جس کے بالوں پر چھن گئے، آ کے اپنے آپ کو مس کر دے تو بالوں پر مل جائے. اور دنیا سے جانے کے بعد ایسے مبارک کہ اگر مرحوم تک ایصال ثواب بھی کرنا ہے، حسین کا ذکر کرتے رہو، ثواب پہنچتا رہے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. مجھے ہر دور کے لیے مبارک بنایا ہے. اور یہ برکت کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں ایک مریم کی حفاظت کر رہا ہوں، اپنے ماں کی عصمت کی حفاظت کر رہا ہوں. کمال یہی ہوتا ہے، خود کو کس سے چھوڑا ہے، یہ اصل کمال ہے. یہ جو مجلسیں کر رہے ہیں، جتنا ذکر کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں؟ شادی ہمارے گھر کی خوشی کے موقع پہ بھی ہم ماتم کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ کہاں سے یہ طاقت آ گئی؟ خوشی کے وقت میں کوئی آدمی کسی کے مرنے کا تذکرہ کرتے تو لوگ اسے ہٹا دیں، لیکن اس کے باوجود خوشی ہو رہی ہے، صحرا باندھا جا رہا ہے. اس وقت آپ نوحہ پڑھ رہے ہیں، نوحہ تو ہے غم، صحرے کے وقت نوحہ کہاں سے؟ آواز یہی دیں گے چونکہ اہل بیت سے ہم خود کو وصل کر رہے ہیں، کنیکشن اچھا ہو جائے گا تو کرنٹ بھی اچھا ملے گا. بہت سارا کنیکشن.
میں نے دو موضوع عرض کیا تھا، ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف گریز کرتے ہوئے آنا چاہتا ہوں۔ یہ کنیکشن کی بات ہے، اتصال کی بات ہے، وصل کی بات ہے۔ کتنا ہمارا سیم، جسے فارسی میں سیم بولتے ہیں، اردو ہندی انگلش میں کیبل تار بولتے ہیں، یہ تار ہمارا کتنا اہل بیت سے کنیکٹ ہے۔ آج دن کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کتنا کنیکٹ ہے اہل بیت سے ہمارا۔ میں بہت نازک مرحلے میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، ہم لوگ کتنا اہل بیت سے جڑے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ اپنے سارے تاروں کو کاٹ نہ دینا۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ سارے پل خراب نہیں کیے جاتے۔ تھوڑی دیر ساتھ میں شاید یہ مرحلہ جو میں عرض کر رہا ہوں مجلس کا سب سے امپورٹنٹ مرحلہ ہے، جہاں پہ آپ خاموشی کے ساتھ تھوڑی دیر سنیں۔ اہل بیت سے جتنے تار وصل ہیں سب کاٹے نہیں جاتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے کہو نماز پڑھو، بے نمازی تو جانتے کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھ کے کیا فراڈ کرنے والے ہم بھی ہو جائیں؟ وہ آدمی مسجد جاتا ہے فراڈ بھی کرتا ہے۔ کسی سے تو بھائی صاحب داڑھی رکھ لیجئے، جانتے کیا کہتے ہیں؟ داڑھی رکھ کے ہم بھی کیا جو ہے طالبان جیسے بن جائیں۔ آپ سے کس نے کہا طالبان والی داڑھی رکھو؟ مولا علی والی کیوں نہ رکھو؟ آپ سے کس نے کہا؟ نہیں، ہم سارے کنیکشن تب کریں گے جب ہم خود صحیح ہو جائیں گے۔ صحیح ہوتے نہیں، کنیکشن جوڑتا نہیں۔ روایت ہے کہ سارے تاروں کو کاٹ نہ دینا۔ تار کیا ہے؟ نماز ایک تار ہے، روزہ ایک تار ہے، صلہ رحم ایک تار ہے، والدین کے ساتھ سلوک ایک تار ہے، معاشرت، حسن معاشرت ایک تار ہے، حسن ہمسائیگی ایک تار ہے۔ اللہ سے جتنے تار جڑے ہیں نا، اگر تمہارے 3-4 تار کٹ گئے ہیں، ایک بچا ہے تو اسی کو بچائے رکھو تو صحیح۔ ایک دن آئے گا یہی کنیکشن تمہیں باقی سارے تاروں کو جڑوا دے گا۔ پوری طریقے سے نہ چھوڑو۔ اگر ہمارے سارے تار ٹوٹے اسے بھی ہم توڑ دیں، نہیں، اہل بیت سے اپنے سیم کو جوڑے رہو، اپنے تار کو جوڑے رہو، تاکہ ایک دن پلٹ کے آؤ اہل بیت کی نگاہ کرم تم پر ہے۔ کیسے جوڑے؟ اہل بیت کو اپنے ہر کاموں میں یاد کرو، ہر کاموں میں یاد کرو۔ اب آ رہا ہوں اس موضوع کی طرف۔ پچھلا مہینہ گیا، ہم لوگوں نے دسترخوان بچھایا، نظر امام حسن مجتبی علیہ السلام نظر کی نا۔ یہ مہینہ چل رہا ہے، بہت سی نظریں آگے، نظر امام، پھر اس کے بعد نظر امام صادق علیہ السلام۔ اگلا مہینہ آئے گا، نظر ہوگی ہماری نظر مولا حسین، نظر حضرت عباس، باقی نظر جناب علی اکبر بہت سی جگہ پہ ہوتی ہے، نظر امام زمان ہوتی ہے نا۔ یہ نظر کیا ہے؟ نظر یعنی اپنے تار کو اہل بیت سے جوڑنا۔ اگر یہ تار جڑا رہے، بہت سے لوگ ایسے آ گئے ہیں بہت اصلاح پسند اور مسلح، جو یہ کہنا شروع کر دیا کہ نظر کا کوئی فائدہ ہی نہیں، وہ کچھ زیادہ اوور اصلاح ہے، وہ کہتے ہیں اوور اصلاح۔ غلط چیزوں کو ختم کریں، اچھی چیزوں کو ختم نہ کریں، ورنہ اچھی چیزوں کو ختم کرتے کرتے آپ ختم ہو جائیں گے، نظریں جاری رہیں گے۔ نظر مانے نظر ہے کنیکشن، ہاں اب اس میں جتنی چیزیں شامل ہوتی ہیں اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اساساً جو نظر ہے یہ آج نہیں۔ نظر کرنے والا اگر غیر مسلمان بھی رہا ہے تو اہل بیت نے اسے فائدہ دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کل روز ولادت امام علی نقی علیہ السلام گزری ہے۔ امام علی نقی سخت ترین دور ہے مولا کا دور، چونکہ امام علی نقی اور امام جواد یہ دو امام ہیں جن کے تذکرے بہت کم ہوتے ہیں، شعراء نے قصیدے بھی کم لکھے ہیں، مجالس اور محافل میں بیان بھی کم ہوتا ہے، ان دو ائمہ کے متعلق کم عرض ہوتا ہے۔ ان کی تاریخ سے 3 رخ کو بیان کرتے ہوئے میں مصائب کی طرف آ جاؤں گا۔ نظر ماننے والا اگر غیر مسلمان بھی ہے تو اہل بیت اسے عطا کرتے ہیں، بلکہ اسے پہلے دے دیتے، اسے کبھی کبھی پہلے دیتے ہیں۔ اور یہ بھی وجہ ہے، ہم لوگ کبھی سوچتے ہیں کہ بتاؤ یہ تو نہیں ہے اپنا والا، اس نے دعا مانی اور اس کی جو ہے منت پوری ہو گئی، ہماری نہیں پوری ہو رہی، ہم مولا کے چاہنے والے۔ جانتے مسئلہ کیا ہے؟ جس کی آواز پسند نہیں ہوتی، جب آپ سے کچھ مانگے اور نہ جانے والا تو آپ فوراً 5 روپے دیں گے، بھائی آؤ۔
اور جس کی آواز پسند ہوتی ہے اسے روک کے رکھا جاتا ہے، اور مانگو اور مانگو اور مانگو، ہمیں تمہاری آواز پسند ہے۔ اگر کبھی دعا قبول نہیں ہو رہی، گھبرانا نہیں کہ اللہ عطا نہیں کر رہا ہے، شکر کرنا پروردگار کو تمہارا لہجہ پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ بار بار مانگو، وہ چاہتا ہے کہ متواتر مانگو۔ زمان امام ہادی ہے، امام علی نقی کا دور، ایک عیسائی ہے، نام ہے یوسف ابن یعقوب، نام کیا ہے؟ یوسف ابن یعقوب۔ خبر ملی کہ متوکل ناراض ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ متوکل گردن مار دے گا۔ بھائی آج کے دور میں تو سمجھنا آسان ہے کہ اگر آج کا بادشاہ ناراض ہو جائے تو کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ ناراض ہوا، پورے گاؤں میں ٹہلے، آپ کے پورے سمجھ لیجیے بنارس میں ٹہلے اور سب سے مدد مانگ رہے یوسف ابن یعقوب، ہماری مدد کر دو، ہماری مدد کر دو۔ کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اگر حاکم حاکم کی نظر ٹیڑھی ہو جائے تو پھر کوئی مدد نہیں کرے گا، ہر انسان اپنا دامن بچائے گا۔ کسی نے مدد نہیں کی۔ جب کوئی مدد نہیں کرنے والا رہا، ہے عیسائی، لیکن ذہن میں خیال آیا اسی بستی میں تو امام علی نقی بھی ہے، جب دنیا مدد نہیں کرتی تو اہل بیت مدد کرتے ہیں۔ کون مدد کر سکتا ہے؟ امام علی نقی مدد کر سکتے، لیکن کریں ہم جائیں کیسے امام کے پاس؟ امام کے پاس جائیں گے، صلوات محمد وآلہ، امام کے پاس جائیں گے تو ہم ایسے ہی گرفتار ہو جائیں گے۔ جائیں کیسے مولا کے پاس؟ مولا مدد کر سکتے میری، لیکن جائیں کیسے؟ روایت ہے کہ یہ اپنے ناقے پہ بیٹھا اور ناقے پہ بیٹھنے کے بعد اس نے کہا اگر مولا مدد ہی کرنے والے ہیں تو ہم نے نظر مان لی ہے 100 دینار امام علی نقی کو دیں گے اگر متوکل کے شر سے مجھے بچا لیا۔ امام علی نقی کو 100 دینار عطا کریں گے، نظر ہے، منت مانی ہے، اگر متوکل کے شر سے مجھے بچا لیا۔ ناقے پہ بیٹھا، میں بیٹھ رہا ہوں، امام بچائیں گے اگر تو ناقہ خود چلا جائے گا، ایڈریس نہیں پتا۔ ناقے پہ بیٹھنے کے بعد اس نے ناقے کو چھوڑ دیا، جدھر ناقہ جائے۔ بھائی عیسائی ہو لیکن اتنا تو پتا ہے کہ ناقے کو عقل نہیں ہوتی، ناقے پہ تو کوئی بھی بیٹھ جاتا ہے، ناقے پہ بیٹھ کے تو کوئی بھی بیٹھ کے کسی میدان میں پہنچ سکتا ہے، ناقے کے تو کوئی عقل ہوتی ہے۔ آپ نے بیٹھ کے ناقہ چھوڑ دیا، کہا اگر مولا مدد کرنے والے ہیں تو ناقہ لے جائے گا۔ چلتے چلتے ناقہ ایک دروازے کے پاس جا کے رک گیا۔ یوسف ابن یعقوب پریشان، رکا ہے، کہاں رکا ہے؟ پہلے سے میں گزرا تو گھر کس کا؟ بھائی علی نقی کا گھر ہے۔ اس کا مطلب اللہ مدد کروانا چاہتا ہے۔ پہلی نشانی پوری ہو گئی، چاہتے آگے بڑھیں، دق الباب کریں، لیکن کیسے کریں؟ مذبذب ہیں، تشویش میں گرفتار ہے۔ اتنے میں دروازہ کھلا، اندر سے خادم باہر آیا، یوسف ابن یعقوب ہو؟ میں گھبرایا، میرا نام انہیں معلوم؟ کہا یوسف ابن یعقوب ہے۔ جب یوسف ابن یعقوب ہو تو 100 دینار جو رکھے ہوئے پاکٹ میں اسے لاؤ تو رکھے کیوں ہو؟ جو تم نے نظر مانی اب رکھے کیوں؟ 100 دینار لیا، لے کے اندر گئے، مولا نے بلا لیا، یوسف کو بلاؤ۔ یوسف اندر آئے، مولا نے کہا یوسف اب کتنی نشانی دیکھو گے مسلمان ہونے کے لیے؟ یہ ایک تین نشانیاں دیکھ لی ہیں، لیکن یوسف مجھے پتا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہوگے، لیکن تمہارے شکم سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو مسلمان ہو جائے گا، جو مسلمان ہو جائے گا۔ مولا آپ اس کی نظر پوری کر رہے ہیں؟ مولا نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں متوکل کے شر سے محفوظ ہو۔ مولا عیسائی ہے، اس کی باتیں تو پوری کر رہے ہیں۔ مولا آواز دیں گے اگر ایک کنیکشن بھی مجھ سے رکھو گے، عیسائی بھی ہوگے تو امامت تمہاری مدد ضرور کرے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ عیسائی تھے لیکن مدد کی، کیوں؟ اس لیے کہ اپنا ایک کنیکشن۔ ہم سوچتے ہیں ارے مجلس نہیں جا رہے ہیں، کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے۔ 10 مجلسیں ہو رہی تو 10 میں نہ جاؤ، ضروری نہیں ہے کہ سب میں جاؤ، وقت ہے تو جا سکتے ہیں، ایک میں چلے جاؤ تاکہ معلوم تو ہو کہ ہاں فرش اعضاء پہ بیٹھنے والے۔ جوانوں سے کہہ رہا ہوں، کتنے ایسے جوان ہیں پورے ایام عزا گزر جاتے ہیں، کسی ایک مجلس میں بھی بائک سے اٹھ کے اندر نہیں جاتے، پوری مجلس سے گزر بھی
کئی جگہ میں نے عرض کیا ہے، ابھی سوچا ہے کہ وہاں سے اندر کیوں نہیں آ پاتے؟ مجلس ہے، علاقے کا نام کیا ہے؟ کچی باغ۔ کچی باغ میں مجلس ہے، دوشی پورا تو پاس میں ہے، مثلا مدن پورا ہے، مثلا بجڈیا اردلی بازار ہے، دور دور ہے یہ۔ اردلی بازار سے آپ چلتے ہوئے باہر تک آئے، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بڑے آرام سے آپ نے 10 کلومیٹر طے کر لیا، 10 کلومیٹر چل کے وہاں تک آ گئے مجلس سننے، 10 میٹر چل کے اندر کیوں نہیں آ پاتے؟ کبھی سوچا ہے؟ 20 کلومیٹر چل کے گئے مجلس سننے کے لیے، 200 500 کلومیٹر چل کے جاتے شب بیداری کا، لیکن 200 میٹر محنت نہیں ہوتی اندر جانے کی، کیوں؟ سوچا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ایک نے پہلے ہی اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ علی کا، اہل بیت کا راستہ۔ جب کبھی فرش اعضا کے باہر تک آ جاؤ اور اندر جانے کی توفیق نہ ہو تو سمجھ لینا کوئی صراط مستقیم سے روکنے والا شیطان ضرور ہے جو اندر جانے نہیں دے رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اپنا ایک کنیکشن پروردگار شاہی میں معصومین سے رکھو، پوری طریقے سے نہیں توڑو، نہیں مومن ہو کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں پھر واپس قبول کر لے گا، لیکن پوری طریقے سے رابطہ نہیں توڑو۔ جب رابطہ توڑو گے تو پھر دوبارہ کنیکٹ نہیں ہو پاؤ گے۔ عیسائی ہے لیکن مولا نے اس کی بات بھی قبول کی۔ اور ایک قدم آگے بڑھا دیا، متوکل بادشاہ تو ظالم ہے، سخت ترین ظالم بادشاہ، پڑ گیا متوکل بیمار، ڈاکٹروں کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے کہا علاج نہیں ہو سکتا، اب یہ مر جائے گا، علاج نہیں ممکن نہیں ہے۔ ظالم بادشاہ، اگر ہم سے کوئی آگے گئے آج کے زمانے کا حاکم ہے، اب میرے پاس علاج ہو کہ آپ علاج کر دیجیے تو ہم کبھی نہیں کریں گے اس کا علاج، ہم کہیں گے مر گئے، جتنا جلدی مر جائے اتنا بہتر ہے، مر جانے دو۔ لیکن متوکل کی ماں نے نظر کی، میرا بیٹا، جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اگر میرا بیٹا صحت مند ہو جائے تو میں امام ہادی کو 10,000 دینار دوں گی یا نظر مان دوں گی۔ آپ دیکھیں نظر ہوتی کیا ہے، نظر ماننے 10,000 دینار دوں گی امام ہادی کو اگر میرا بیٹا متوکل تندرست ہو جائے، متوکل صحت یاب ہو گیا۔ متوکل کی ماں نے 10,000 دینار کا لفافہ بھیج دیا امام کے گھر میں۔ کچھ دنوں کے بعد متوکل کے ساتھیوں نے خبر دی کہ امام جو ہے لشکر اکٹھا کر رہے ہیں تمہارے خلاف، بڑا پیسہ ان کے پاس، چھاپا مارا گیا، لفافہ پکڑ گیا، امام کے گھر سے وہی والا لفافہ آ گیا، اسے کھولا تو 10,000 دینار۔ متوکل نے امام ہادی کو بلایا، آپ کو 10,000 دینار ملے کہاں سے؟ اس کا مطلب آپ میرے خلاف لشکر اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ بغاوت کریں۔ امام نے کہا اگر لفافہ ملا ہے تو اس کی مہر بھی دیکھ لیں، اگر لفافہ ملا ہے تو مہر بھی دیکھو کہاں کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اب جو مہر دیکھا تو اس پہ اسی کی ماں کی مہر لگی ہوئی تھی۔ ماں کو بلایا، ماں آپ جو ہے امام ہادی کو پیسہ دے رہی، وہ میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، قیام کر لیں گے۔ ماں نے ایک جملہ کا، متوکل آج اگر زبان کھل رہی ہے تو انہی کی بدولت ہے، ورنہ قبر میں نظر آتے، زمین پہ دکھائی نہ پڑتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ کیا ایک کنیکشن رہے۔ اگر اہل بیت سے کنیکشن کرنا، اگر اہل بیت کی دشمنی کی تو پھر کچھ ہونے والا نہیں، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ملا سبزواری اپنی کتاب میں لطیف داستان لکھتے ہیں، درمیان بات آگے عرض کرتے ہوئے بس مسائل کی طرف آنا چاہوں گا۔ ایک لطیف داستان لکھتے ہیں، اہل بیت سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرو، کنیکشن ہے تو مفید، اور اگر مقابل میں آئے تو دنیا کی ساری چیزیں تمہاری دشمن ہو جائیں گی۔ زمانے رسالت ہے، ملا سبزواری تحریر فرماتے زمانے رسالت۔ مسجد میں ایک دن نبی کریم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، کیا دیکھا باہر صحابی آیا اور صحابی خون آلود وہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ دیکھیے میرا حال، کپڑے پھٹے ہیں، یہاں سے پھٹا ہوا ہے کپڑا، یہاں سے پھٹا ہوا ہے، پورے میں خون بہ رہا ہے۔ رسول نے کہا ہوا کیا؟ یا رسول اللہ ادھر سے آ رہا ہے تو اس گلی سے اس یہودی نے کتا باندھ رکھا ہے اور اس کتے نے دوڑا کے مجھے کاٹا۔
یا رسول اللہ بچا لیجئے. رسول نے کہا کوئی بات نہیں، ایک بار کا مسئلہ ہے، ابھی کیا باتیں کریں. اگلا دن ہوا، دوسرے صحابی آ گئے اسی حالت میں، یا رسول اللہ آج کتے نے مجھے کاٹا. ابھی میں نے عرض کیا نا، ناکا بھی سمجھدار ہوتا ہے اگر اہل بیت کے در پہ جانا ہے. آج اس نے مجھے کاٹا ہے، میرا یہ حال کیا ہے یا رسول اللہ، یہودی کے کتے سے بچائیے. رسول اللہ کوئی بات، یہ بھی 2 دن ہوا. اگلے دن پھر ایک صاحب آئے، پھر ویسے ہی خون آلو. رسول نے کہا تمہیں کیا، وہ اسی یہودی کے کتے نے ہمیں کاٹا. رسول نے کہا اب چلو بہت ہو گیا. ہاں چلو چلتے. رسول گئے، جب الباب کیا، یہودی باہر آیا. تم نے کتے پالے؟ ایک کتا ہے میرے گھر میں، ایک جانور میں نے پال رکھا. جب پالا ہے تو سنبھال کے رکھو نا. اب وہ کاٹ رہا ہے، میرے ساتھیوں کو کاٹا، پرسوں کاٹا، کل کاٹا، آج کاٹا. 3 دن سے لگاتار ساتھ کو زخمی کر رہا ہے. کہاں ہے؟ قابل آدمی گلے میں پٹا ڈال کے لائے رسول کی خدمت میں. رسول نے اس سے سوال کیا، جب رسالت بولنا چاہے تو کتے بھی کلام کرتے ہیں، کیوں اذیت کر رہے ہو، کیوں پریشان کرتے ہو میرے اصحاب کو؟ اس نے اپنی زبان میں کہنا شروع کیا. رسول تو سمجھ رہے ہیں نا، یا رسول اللہ سلمان بھی ادھر سے گزرے، انہیں تو نہیں کاٹا. بھئی ابو سفیان ادھر سے جاتے ہیں، انہیں تو پریشان نہیں کیا. عمار و مقداد بھی ادھر سے گزرے، انہیں تو پریشان نہیں کیا. رسول نے کہا انہیں نہیں کیا تو انہیں کیوں کیا؟ کہ یا رسول اللہ کیا کروں، یہ وہ ہیں جو رات کی تاریکی میں بیٹھ کے علی کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور میں جب جب دشمن علی کو دیکھتا ہوں تو برداشت نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس کا مطلب یہ کہ مخالفت میں بھی اگر ایک تار جوڑا تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، نظر میں محبت میں تار جوڑا تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. 2 مرحلے محبت کا عرض کر دیا. تیسرا مرحلہ متوکل کا دور. امام ہادی کی زندگی عرض کر رہا ہوں، کل ولادت گزری ہے، 3 دن پہلے شہادت. گانا سننے کا شوقین، روز نئے نئے گانا گانیوں والیوں کو بلانے والا. بہت سے ہوتے اپنے میں. امام حسین نے کہا تھا یزید کو، یزید کے ہاتھ پہ میں بیعت اس لیے نہیں کر رہا ہوں، یزید شارب الخمر ہے، یزید شرابی ہے، یزید جواری ہے، یزید گانا سننے والا ہے، میوزک کا دل دادا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کار یزیدیت ہے، کار حسینیت نہیں ہے. مولا کو ان حرکتوں، مولا کو یزید کے کان، ناک، آنکھ سے تھوڑی نفرت تھی کہ یزید کا کان اس طرح کا ہے، یزید کی آنکھ اس طرح. یزید کی حرکتوں سے نفرت تھی، اور یہ حرکتیں جہاں نظر آئیں گی امام حسین کو اس سے نفرت ہے. جہاں جہاں بھی شرابی ہے، جہاں جہاں بھی جواری ہے، کوئی بھی ہو، مولا کو اس سے نفرت. متوکل گانے سننے والا، اس نے کہا کہ ایسا ہی آج گانا سننے کا دل چاہ رہا ہے، ایک وہ گانا گانے والی اسے بلا کے لاؤ. لوگ گئے تلاش کیا، بتائیں وہ نہیں ہے، بغداد سے کہیں کہیں. اچھا وہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، دوسرے کو بلا لاؤ. کہا یہ نہیں ہے، بتا کیا معلوم، یہ بھی نہیں. اچھا یہ گانے والی لے آؤ، یہ بھی نہیں. ایک ایک کر کے تلاش کرتے رہے. 15 گانے والیاں سب گائے، سب گائے. جو ان کی سرکردہ کی کیپٹن، میں بہت سے نام لے سکتا ہوں لیکن نہیں لوں گا، آپ کہیں گے مولانا صاحب کو اتنے نام یاد ہیں. ہندوستان میں روڈ پہ چلتے چلتے بہت سے لوگ یاد ہو جاتے ہیں بغیر محنت کے. وہ جو ان کی کیپٹن سب سے اچھی گانا گانے والی، اسے لاؤ، کا وہ بھی غائب ہے. کہاں ہے؟ اب لوگوں نے پتا کیا، معلوم کہ سب غائب ہے. کہاں گئی ہیں؟ کربلا گئی ہے. گانا گانے والی نہیں، کہاں ہے؟ کربلا. واپس آئیں، متوکل نے دربار میں بلایا. کہاں گئی تھی؟ ابھی متوکل کو معلوم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ حج بیت اللہ کے لیے گئے تھے. متوکل نے کہا چل رہا ہے شعبان کا مہینہ اور تم شعبان میں حج کے لیے چلیے. کہاں گئی؟ حج بیت اللہ کے لیے. کہا شعبان میں حج؟ کہا نہیں، ہم اس در پہ گئے تھے کہ جو بیت اللہ کا بھی وقار ہے، جس کے وجود کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عزت قائم ہے. ہم اس دروازے پہ گئے تھے جسے کہتے ہیں کربلا. جیسی متوکل نے سنا کربلا گئے تھے،
اس نے کہا اچھا حسین کے اندر اتنی جاذبیت، حسین کے ذکر میں اتنی کشش کہ گانا گانے والیوں کو بھی کربلا کھینچ لے، تو جو دیندار ہے انہیں کیسے کھینچتی ہوگی کربلا۔ اس دن کے بعد سے کربلا میں امام حسین کے حرم کو پامال کرنا شروع کیا، اور ایک دو بار نہیں، متوکل نے 17 مرتبہ امام حسین کو پامال کیا، 17 مرتبہ حرم امام حسین کو پامال کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کشش، ذکر حسین میں جاذبیت، ورنہ اس وقت جو سردی ہو رہی ہے نا، آپ اپنا تذکرہ کروا لیں، کسی کو بلا نہیں سکتے۔ عرش حسین کا کمال ہے کہ لوگ پیچھے چلے آتے۔ اگر کبھی کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ کھانے کے زور پہ آ رہے ہیں، کھانے کے زور پہ کوئی نہیں جاتا ہے، کھانا ایک علت نسبی ہے بس۔ میرے استاد نے ایک داستان عرض کی تھی کہ کوئی صاحب تھے آیت اللہ مرشی نجفی کا، ان کے والد کا امام بارگاہ کی وہاں پہ مجلسیں کرتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ روزانہ لوگ آتے ہیں، اس میں 2 لوگ ایسے ہیں کہ جو مجلس میں نہیں آتے، صرف کھانے کے وقت آتے۔ میزبان بڑی تکلیف ہوتی تھی، ہم لوگ بھی ہیں، کبھی کسی کو اگر کسی پہ نگاہ ٹک جاتی تو یہی ہوتا کہ یہ صرف کھانے آتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ صرف کھانے آتے ہیں۔ ایک دن جیسے ہی وہ لوگ کھانے پہ آئے اور آ کے بیٹھے، میزبان نے اٹھا دیا، چلو تمہارا کھانا نہیں ہے، مجلس والوں کا اٹھا دیا۔ رات کو سوئے، خواب میں دیکھا امام حسین تشریف لائیں۔ مولا نے کہا میرے عزادار کو تم نے کیوں دسترخوان سے اٹھایا؟ یہ ہماری محبت ہے کہ جو ہم مجلسوں تک نہیں آتے، صرف بعد میں آتے، وہ امام حسین کی محبت ہے۔ مولا نے کہا میرے عزادار کو تم نے دسترخوان سے اٹھایا؟ مولا آپ کے عزادار نہیں ہیں، وہ کبھی بیٹھتے نہیں، وہ ہمیشہ کھانے کے وقت آتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ شہر میں اتنی جگہ کھانا ہوتا ہے، کہیں اور تو نہیں جاتے؟ اتنی جگہ لنگر لگتے ہیں، کہیں اور تو نہیں جاتے؟ اگر وہ جاتے ہیں تو حسین کے نام پہ آتے ہیں، محبت ہے، ہاں محبت میں کمی زمین۔ اگر کوئی ایسا بھی ہے تو حسین کو اس سے عشق، حسین کی جاذبیت ہے جو ہمیں رات کے 10 سوا 10 بجے صدر رات میں بھی یہاں کھینچے ہوں گے، اور یہی اتصال ہے جو ہمارا مولا سے ہے، جو ہمیں یہاں انشاءاللہ کامیاب کر رہی اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی کامیاب۔ ہم ذکر کرتے ہیں کس کا؟ امام حسین کا۔ ہم ذکر کرتے ہیں شہزادی کونین کا، کبھی گھبرانا نہیں۔ بس مصائب کا ایک رخ، بہت طولانی مصائب نہیں پڑھی، ایک رخ عرض کروں گا۔ روایت ہے کہ میدان محشر ہوگا، پروردگار کہے گا کہ نور کا منبر سجاؤ، ایک نور کا منبر سجے گا، نبی کریم خطبہ دیں گے، دوسرا منبر سجے گا امام علی خطبہ دیں گے، تیسرا منبر سجے گا امام حسن امام حسین خطبہ دیں گے۔ ایسے خطبے کسی نے سنے نہ ہوں گے، پھر پروردگار کی آواز آئے گی میدان محشر میں، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو، اس لیے کہ میری کنیز خاص فاطمہ میدان محشر میں آ گئی، میری کنیز خاص فاطمہ میدان محشر میں آ رہی۔ جناب زہرا وارد میدان محشر ہوں گی، ایک نور کا ناقہ ہوگا جس کی زمام زمرد کی ہوگی، جس کے سین یاقوت کی ہوگی، جس کی آنکھیں عقیق کی ہوں گی۔ پروردگار کہے گا جبرائیل آگے آؤ، 70,000 فرشتوں کے ساتھ جبرائیل، 70,000 فرشتوں کے ساتھ میکائیل، حوریں آگے آئیں گی، جناب مریم استقبال کے لیے آئیں گے۔ پروردگار کہے گا جبرائیل ناقہ فاطمہ کو اپنے پروں پہ اٹھا لو، اے پروردگار یہ احترام کیوں؟ پروردگار آواز دے گا ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، کل تم نے زہرا کو دربار میں کھڑا رکھا تھا، زہرا اپنا حق مانگ رہی تھی لیکن تم نے زہرا سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ آج عظمت زہرا کو دیکھو، زہرا کے ناقے کو اٹھایا جائے گا، اے میری کنیز خاص
بس داخل ہو جا جنت میں. جنت کی طرف بڑھتے بڑھتے ایک مرتبہ جناب زہرا کے قدم رک جائیں گے. اے میری کنیز خاص کیوں نہیں جا رہی؟ پروردگار ایسے کیسے چلے جاؤں، چلی جاؤں؟ کیا تنہا جنت میں چلی جاؤں؟ رات کی تاریکی میں، سرد راتوں میں جنہوں نے میرے حسین پہ آنسو بہایا ہے انہیں چھوڑ کے جنت میں چلی جاؤں؟ جو میرے لال پہ روئے ہیں انہیں چھوڑ کے جنت میں چلی جاؤں؟ جب سب بستروں پہ آرام کر رہے تھے یہ میرے حسین کا ماتم کر رہے تھے، انہیں چھوڑ کے جنت میں چلی جاؤں؟ اے پروردگار میں سب کو لے کے جنت میں جاؤں گی. پروردگار کہے گا ہاں اجازت ہے، میدان محشر میں فاطمہ جسے چاہتی ہو لو لے کے جنت میں چلی جاؤ. روایت کہتی ہے پورے میدان محشر میں گھوم گھوم کے جناب زہرا لوگوں کے درمیان سے حسین کے عزاداروں کو ایسے چنیں گی جیسے کبوتر خراب دانوں میں سے اچھے دانے چن کے لے جاتا ہے. سب کو لیں گی، ایک عظیم مجمع ہے جو جنت کی طرف آگے بڑھتا رہے گا. یہ ساتھ جانے والے ایک مرتبہ ان کے قدم رکیں گے، دیکھیں گے. اللہ کہے گا اب تمہیں کیا ہوا؟ ہم عزادار ہیں ہم بھی، لیکن ایسے جنت نہ جائیں گے. اے پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ میدان محشر میں ہماری عظمت آشکار ہو. تم کیا چاہتے ہو؟ ہم چاہتے ہماری عظمت آشکار ہو. اللہ کہے گا اجازت ہے، پورے میدان محشر میں تم لوگوں کو چن سکتے، لیکن شرط ہے جنہوں نے تمہیں اس لیے پانی پلایا کہ تم حسین کا ماتم کر رہے ہو، جنہوں نے تمہیں اس لیے کھانا کھلایا کہ تم حسین کا ماتم کر رہے ہو، جنہوں نے تمہاری اس لیے مدد کی کہ تم مولا کے عزادار ہو، میدان محشر سے ان کو چننا ہے. لو لے کے جنت کی طرف چلے جاؤ. ایک عظیم لشکر اب جنت کی طرف آگے بڑھتا رہے گا. اللہ کہے گا فاطمہ فاطمہ جا رہی ہو جنت، کچھ وسیلہ شفاعت بھی تو تمہارے پاس ہوگا. اب زہرا اپنے دامن کو پھیلائیں گے. اے پروردگار وسیلہ لے کے آئی ہو، بغیر وسیلے کے نہیں آئی. اے پروردگار وہ دو کٹے ہوئے بازو ہیں جو میرے عباس کے ہیں، جنہوں نے حسین کے راہ میں خود کو قربان کر دیا تھا. اے پروردگار ایک جلے ہوئے کہوارے کی راکھ ہے جو وسیلے کے عنوان سے لائی ہو. اے پروردگار صرف یہی وسیلہ نہیں ہے، ایک کرتا ہے جس پہ 1900 زخموں کے نشان ہیں جو میرے حسین نے پہنا تھا. اے اللہ میرا حسین جب شمشیر کو نیام میں رکھ چکا، بھاگی ہوئی فوج سمٹی، کوئی تیر مارتا ہے کوئی تلوار مارتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا نا وہ زمین سے گرم ریت اٹھا کے حسین کے زخموں پہ ڈال رہا تھا. حسین سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پہ آئے میں نے اپنی آغوش پھیلا دی تھی. اے میرے لال حسین میری آغوش میں آ جا. اے میرے لال حسین فاطمہ تمہارا انتظار. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. پروردگار ہمارے اس مختصر سے مجلس اعزاء کو قبول فرما. جہاں جہاں بھی مسلمانان ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمیں جو بیمار ان کی بیماری کو دور فرما. ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار جن مرحومین کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا ان کو جوار رحمت کی جگہ عطا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. گزارش ہے سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی قرأت فرما کر مرحوم الحاج سجاد علی ابن جناب محمد یعقوب، مرحومہ نور جہاں بی بی بنت کرامت علی اور جملہ مومنین مومنات کے ارواح